علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہمارے چینل آسک دینی مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے پاس بہت سے مسائل آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ طلاق کے مسائل آتے ہیں۔ طلاق کے مسائل بتاتے بتاتے طبیعت گھبرانے لگی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ امت کا یہ نوجوان طبقہ یہ نکاح کو کوئی تماشا کھیل سمجھتا ہے، یا کوئی کامیڈی سمجھتا ہے، یا کوئی سرکس سمجھتا ہے، یا کرکٹ بلہ سمجھتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی زندگی کو، جس کی لائف میں دوسرا کوئی شخص پارٹنر کی شکل میں، وائف کی شکل میں اس کی آتا ہے، تو اگر ہم اس پہ کچھ ٹاپک پہ بات کریں تو آپ بنے رہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں دونوں میں اختلاف ہو جائے تو اس کو کیسے سلجھانا چاہیے۔ دوسرے، اگر طلاق کی نوبت آ ہی جائے اور دونوں میں صلح کے راستے مسدود ہو جائیں، بند ہو جائیں، تو پھر کس طرح طلاق دیا جائے اور طلاق دینے کا درست طریقہ کیا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے عرض کرتے چلیں کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ میاں اور بیوی اپنے مسائل خود سلجھا لیں، تاکہ ان کی دنیا میں رسوائی نہ ہو، جگ ہنسائی نہ ہو۔ اور اگر مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ دونوں نہیں سلجھا سکتے، تو دونوں میں سے اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ ہم میں آپس میں کچھ باتوں کو لے کر اختلاف ہے، جھگڑا ہے، نا اتفاقی ہے، انتشار ہے۔ تو زوجین یعنی ہسبینڈ وائف، میاں بیوی دونوں کی طرف سے دو گروپ اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ان کے مسائل کو سنیں، ان کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر سلجھانے کے باوجود، صلح کرانے کے باوجود ان میں پھر اختلاف ہو جائے، یا صلح ہی نہ ہو پائے، بہت کوششوں کے باوجود کامیابی نہ ملے، اور طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے، تو طلاق دینے کا درست طریقہ کیا ہے؟ تو طلاق دینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آدمی دو طرح سے طلاق دے سکتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یوں کہے، انت بائن، تجھے ایک طلاق بائن ہے، تو بیوی اس کے نکاح سے فوراً نکل جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ کہے اپنی بیوی سے انت طالق، یا اردو میں کہے تجھے طلاق، یا یوں کہے تجھے ایک طلاق۔ طلاق کی لائن نہ لگائے کہ تجھے طلاق 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 طلاق، یا یوں نہ کہے کہ تجھے 3 طلاق یا 100 طلاق۔ یاد رکھیے، طلاق چاہے یوں کہا جائے کہ تجھے 3 طلاق، یا یوں کہا جائے کہ طلاق طلاق طلاق، دونوں طرح سے الفاظ بولے جائیں، طلاق 3 واقع ہو جائیں گی۔ دنیا میں مسلمانوں کے 4 بڑے مسلک ہیں جو مقبول ہیں، اور چاروں مسلک ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے، فاسق نہیں کہتے، مشرک نہیں کہتے۔ چاروں مسلک ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور وہ ہیں مالکی اور حنفی، شافعی اور حنبلی۔ یہ 4 مسلک دنیا میں ہیں، عرب اور عجم میں۔ چاروں مسلکوں میں چاہے یوں کہا جائے کہ تجھے 3 طلاق، یا یوں کہا جائے کہ طلاق طلاق طلاق، دونوں شکل میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح 3 طلاق دینے سے یا دلوانے سے بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ناراض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اسی طرح طلاق دے دی، 3 طلاق اپنی بیوی کو دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اس کے باوجود تم
قرآن کریم سے مذاق کر رہے ہو، اس طرح کھلواڑ کر رہے ہو، یعنی سنت طریقے کے علاوہ پر طلاق دے رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور مجھے اجازت دیں، میں اس کا گلا ابھی کاٹ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو طلاق دینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں یا تجھے طلاق بائن دیتا ہوں۔ بائن کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں اگر دونوں کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے پھر قریب آنا چاہیں، ایک چھت کے نیچے دونوں زندگی گزارنا چاہیں، اور عموماً علیحدہ ہونے کے بعد فریقین کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ انسان کو غلطی کرنے پر غلطی کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر دونوں میں ایسے مسائل آ جائیں کہ وہ پھر سے ایک ہونا چاہیں، تو اس میں جو حلالہ جیسی لعنت ہے اس سے آپ بچے رہیں گے، اور ڈائریکٹ آپ کا نکاح بغیر کسی مصیبت کے ہو جائے گا۔ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی حلالہ نہیں ہوگا، کوئی کھلواڑ نہیں ہوگا۔ حلالہ ایک لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر، کروانے والے پر، اور فرمایا المحلل التیس، حلالہ کرنے والا سانڈ ہے۔ تو حلالہ کرنے والے کو کبھی بھی اچھا نہیں کہا گیا ہے، اور یہ ایک مذاق ہے دین کے اندر۔ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے کسی دوسری ویڈیو میں۔ بہرحال ایک بہت زیادہ امت کے اندر یہ گمراہی پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں پوری زندگی میں، کہ جھگڑے میں 3 طلاق تو دے دی، 3 طلاق دینے کے بعد پھر عدت ہو گئی، اور پھر نکاح ڈائریکٹ اسی سے کر لیا۔ کسی دوسرے شخص سے نہ نکاح ہوا، نہ اس کی عدت ہوئی، بس اپنی ہی طلاق کی عدت ہوئی اور پھر اسی سے نکاح کر لیا۔ میرے دوستوں، یہ طریقہ بالکل گمراہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اس لیے کہ وہ عورت اس کے لیے اب اجنبی ہو چکی ہے۔ جب تک دوسرے شخص سے نکاح نہیں کرے گی اور پھر وہ طلاق نہیں دے گا، جب تک وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، حدیث عسیلہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک عورت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، میں فلاں شخص کی بیوی ہوں، اس سے پہلے میں فلاں شخص کی بیوی تھی، میں چاہتی ہوں کہ میں اس آدمی سے طلاق لے کر پہلے شوہر کے نکاح میں چلی جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، حتی لا تذوقی عسیلتہ، جس کے نکاح میں ہو وہ صحبت کے لائق نہیں ہے، تو جب تک وہ دخول نہ کر دے، جب تک تم اس کا نکاح میں ہی رہو گی اور طلاق دے بھی دی تو پہلے شوہر کی نکاح کے لائق نہیں رہو گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح ثانی، دوسرے نکاح کے لیے دوسرے شخص سے صرف نکاح ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دخول شرط ہے، اس کے بغیر پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی اور نکاح حلال ہی نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ طلاق دے کر پھر عدت کروا لیتے ہیں، پھر اسی سے نکاح کر لیتے ہیں، یہ بالکل گمراہی ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا، پوری زندگی زنا ہوگا، یاد رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی جمع رہنے میں خیر ہے، صلاح ہے، بھلائی ہے، اور اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں گمراہی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ ادھر لوگ مذاق کرتے ہیں، جگ ہنسائی ہوتی ہے، ادھر خدا ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے جہاں اس طرح کے مسائل پیش آئیں تو آپ وہاں ان کو سمجھائیں اور بتائیں کہ صحیح طریقہ یہ ہے۔ آخر میں پھر عرض کرتا چلوں کہ طلاق دینے کی نوبت آئے تو صرف ایک طلاق دیں، 3 طلاق نہ دیں۔ یوں کہیں میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں، یا یوں کہیں دوسرے الفاظ میں میں تجھے طلاق بائن دیتا ہوں۔
دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ طلاق، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس طرح کہنے سے نکاح فوراً ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ 2 طلاق ابھی باقی ہے، وہ آپ کی بیوی بنی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کہا میں تجھے طلاق بائن دیتا ہوں، تو پھر اس طرح کہنے سے فوراً نکاح سے بیوی نکل جاتی ہے اور عدت میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر ہی یا عدت کے بعد، اس میں پوری عدت کرنا ضروری نہیں ہوتا، عدت کے اندر یا عدت کے بعد پھر سے آپ نکاح کر سکتے ہیں حلالے کی لعنت سے بچتے ہوئے۔ اور طلاق، یوں کہنا کہ تجھے ایک طلاق، اس میں ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، اگر اس سے رجوع نہیں کیا، یوں نہیں کہا کہ تو میری بیوی ہے 2-4 لوگوں کے سامنے، یا اس سے صحبت نہیں کی، تو اس شکل میں طلاق کی عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح سے نکل جائے گی، لیکن فائدہ وہی ہوگا کہ دونوں اگر ایک ہونا چاہیں تو پھر نکاح کر سکتے ہیں بغیر حلالے کی لعنت کے۔ السلام علیکم۔ آخر میں آپ سے اپیل کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، یہ مسائل کیسے لگیں، آپ کی معلومات میں اگر اضافہ ہوا ہو، آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیں اور آپ کمنٹ میں اپنے کچھ مسائل اور سوال رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ویڈیو بنا کر اس کا جواب دیں گے۔